بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ذکر استغفار کرنے والے ہیں، ذکر استغفار کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ذکر استغفار جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بینیفٹ نہیں لے کر آئے گا۔ تو یہ چار اصول اپنے پلے باندھ لیں، سب سے پہلے چار ضوابط اپنے پلے باندھ لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ چار اصول، چار ضوابط موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جس میں سب سے پہلا اصول اور ضوابط یہ ہے کہ اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو جس جگہ مجھے گمان کرے گا میں اسی جگہ تجھے ملوں گا اور اسی طرح تجھے ملوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کامل ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ اور دوسرا اصول اور دوسرا ضوابط جو ہے وہ کون سے ہے؟ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح کہ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، اس کا بھی استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا تھا، تو مولانا رومی سے پوچھا کہ حضرت میں اتنا زیادہ استغفار کرتا ہوں، مجھے کوئی بھی بینیفٹ نہیں مل رہا، کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو مولانا رومی صاحب نے اس کو صرف ایک ہی جواب دیا کہ اللہ کے بندے گناہوں کو چھوڑ دے، تیرا ذکر استغفار قبول ہونا شروع ہو جائے گا، تیرا ذکر استغفار قبول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا ضوابط اور تیسرا اصول یہ ہے کہ بندہ خالص ایمان والا ہونا چاہیے، شرک نہ ہو اس کے اندر ذرہ برابر بھی۔ اگر شرک کے چیپٹر کو کھولیں گے تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا اس کے اندر لیسن ہے، لیکن میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ ان تین قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں سے کوئی بھی قسم ہمارے اندر نہ ہو شرک کی۔ پہلی قسم ہے کون سی؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ذات میں شریک نہ ٹھہرائیں، جس طرح کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ذات میں سے بنایا، ذات میں سے کسی کو بھی نہ بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرک کی قسم ہے صفات میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لڑکے دینا اللہ کا کام ہے، لڑکیاں دینا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا یہ اللہ کی صفت ہے، شفا دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ میں کسی کی طرف، بابے کی طرف، درگاہ کی طرف یا کسی اور کی طرف منسوب کروں تو یہ شرک ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا، صفات کے تقاضوں کو، یہ تیسری قسم ذرا سمجھ لو۔ نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو میرا کام بنتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، میں کسی اور کی حمد و ثنا نہ کروں، کسی اور کو سجدہ نہ کروں، میرا کام بنتا ہے میں اللہ کو سجدہ کروں۔ ہمارے محسن حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ساری نعمتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یہ تین قسمیں ہیں شرک کی، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ایمان والے بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے۔ اچھا، چوتھا اصول اور چوتھا ضوابط جو ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کرنے والے بنے۔ گناہوں کا پہلے گزر چکا، جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرنے والے بنے۔ جب ہم فرائض کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چاروں اصول اور ضوابط پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنے بھی ذکر استغفار کے بینیفٹ قرآن پاک کے اندر جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔